غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح تم خوشی کو کرتے ہو، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں کہ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں، انہیں غور سے سنو۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے اور خوشی ایک عارضی چیز ہے۔ کچھ لوگ فساد کی جڑ نہیں، پورا درخت ہوتے ہیں۔ نفرت کمزور محبت کے وجود سے جنم لینے والی وہ معذور اولاد ہے جسے پالتے پالتے نسلیں اجڑ جاتی ہیں۔ جب معاملہ خدا کے سپرد کر دو تو معاملے اور خدا کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ زندگی میں ایک بار محبت ضرور کرنی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود بھی اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن میں احساس نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، یہ ایک سستی دوا ہے۔ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی میں بہار لاتی ہے۔ عالم قلم پر چلتا ہے اور صوفی قدم پر چلتا ہے۔ انسان پر ایسے دن بھی آتے ہیں جن میں محض سانس لینا بھی بہادری ہوتی ہے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ جن لوگوں کی سوچنے کے عمل پر کوئی گرفت نہیں ہوتی ان کی آزادی برباد ہو جاتی ہے۔ ہر شخص روزانہ اپنے کردار پر پردہ ڈال کر کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ کام میری نظر میں ایسے ہی مقدس ہے جیسے عبادت۔ یہ سچ ہے کہ ہم خاک سے بنے ہیں اور دنیا بھی خاک سے بنی ہے، لیکن گرد و غبار کے شعلے اب بھی اٹھ رہے ہیں۔ انسانی پیدائش کا مقصد تسخیر کائنات ہے۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا حقیقی آغاز ہے۔ اگر تمنا حاصل سے زیادہ ہو تو اضطراب اور انتشار پیدا ہوگا، اگر حاصل تمنا سے زیادہ ہو تو سکون کا باعث بنے گا۔ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے کہ جوانی میں ہی فرعونیت چھوڑ دی جائے۔ جو کام سر انجام ہو گیا اور اندیشہ پیدا کر رہا ہے تو اس سے توبہ کریں۔ جب زمانہ امن کا ہو اور حالات جنگ جیسے ہوں تو سمجھ لینا عذاب قریب ہے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ اگر تمہاری نظر اڑتے وقت بھی اپنے آشیانے پر لگی ہوئی ہے تو پرواز ہی کیوں کرتے ہو؟ سکون چاہتے ہو تو ترقی کا نام ہی نہ لو۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہیں جو اس کو کبھی بھرنے نہیں دیتے۔ انا کا حتمی مقصد کچھ دیکھنا نہیں بلکہ کچھ بننا ہے۔ بے خوف رہنے کے لیے باکردار ہونا پڑتا ہے۔ سمجھدار انسان زیادہ تر تنہائی پسند اور بیوقوف انسان ہمیشہ ہجوم پسند ہوگا۔ ہمارے ہاں مسجدوں سے زیادہ ہسپتالوں میں اللہ کو سچے دل سے یاد کیا جاتا ہے۔ غم سے فوراً نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ جب آپ غم میں مبتلا ہوں تو اپنے اندر ایک ایسی جگہ تلاش کریں جہاں خوشی ہو، تو وہی خوشی غم کو جلا دے گی۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ جھوٹ بولنے کے بعد ایک اچھے حافظے کی ضرورت ہوتی ہے۔ منہ کا سننا چھوڑ دو، آنکھوں کا پڑھنا سیکھو۔ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔
لوگ دیواروں کے کان سے تو ڈرتے ہیں مگر فرشتوں کے قلم سے نہیں۔ تعلیم آہستہ آہستہ اپنی جہالت کو جان لینے کا نام ہے۔ ہمیشہ یہی ظاہر کرو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بانٹنے سے خوشیاں اس طرح بڑھتی ہیں جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج پوری فصل بن جاتا ہے۔ آدمی اچھا تھا یہ لفظ سننے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ ہم اچھا ہونے یا اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کہانی میں برے ہوتے ہیں۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ اسے بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ ایک دھوکہ ہے۔ جب تک تمہارا غرور اور غصہ باقی رہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کرو۔ قطرہ سمندر میں مل کر فنا ہو جاتا ہے اور میں قطرہ رہبر سمندر بننا چاہتا ہوں۔ میں ایک پوشیدہ معنی ہوں جو انکار کرنے کے لیے بنایا گیا ہوں، الفاظ کی گرفت اور زندہ انقلابی مٹی کے طور پر جو آزاد مرضی اور تقدیر کے ساتھ چلتا ہوں۔